قرآن مجید فرقان حمید کا 8واں پارہ سورہ انعام کے کچھ مندرجات پر کچھ دیر کے لیے گفتگو اللہ اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کی لذت عطا فرمائے، قرآن مجید کے ذائقوں سے اللہ تعالی ہمیں آشنا فرمائے۔ کفار جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب فرشتے ہمارے پاس اتر کے آئیں گے، یا برزخ اور آخرت کے بارے میں جو باتیں آپ ہمیں بتاتے ہیں وہ ہمارے لوگ وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ مر جائیں، مر کے زندہ ہوں، ہمیں آ کے بتائیں گے تو پھر ہم وہ باتیں مان لیں گے اور آپ کے دعووں کی تصدیق کریں گے۔ تو قرآن مجید کے 8ویں پارے کی پہلی آیات مبارکہ میں بالکل شروع میں اللہ نے فرمایا یہ تو دعوے جہالت پر مبنی ہے۔ یہ تو جہالت ہے نا کہ آپ کہیں کہ یہ سارا کچھ پہلے ہمیں کر کے دکھایا جائے۔ دیکھیں نا، برزخ اگر واضح کر دی جائے، قیامت پہلے ہی دکھا دی جائے تو پھر وہ قیامت تو نہ رہی۔ کہتے ہیں جی ہمیں پہلے دکھاؤ، کوئی مار کے آئے ہمیں آ کے بتائے تو پھر وہ دوسرا جہان کیسے رہا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ جہالت ہے اور نہ ماننے کے تمہارے بہانے ہیں۔ آپ غور فرمائیں نا کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے جو شخص رہتا ہے وہ کچھ بتانے کے قابل ہوتا ہے باہر آ کے؟ ایک جہان میں وہ رہا ہے نا، اس نے وقت گزارا ہے۔ تو یہ ان کا بالکل باطل اور جھوٹا دعویٰ تھا۔ اللہ کریم نے اسے جہالت قرار دیا ہے اور ہیلہ بازی قرار دیا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر چیزیں کھل کے ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ تو بھئی جب کھل کے آ جاتی ہیں نا چیزیں تو پھر عذاب بھی ساتھ آتا ہے، پھر کوئی اگر نہیں مانتا تو اسے سزا بھی فوراً ملتی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 113 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنایا ہے۔ شیطان انسان، یہ قرآن مجید نے جملے استعمال فرمایا ہر نبی کے لیے اسی طرح ہم نے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنایا ہے، جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں، اچھی اچھی باتیں القاء کرتے ہیں، ذہن اور دلوں میں اچھی اچھی باتیں چھوڑتے ہیں، اچھی اچھی باتیں، حالانکہ ہوتے وہ دشمن ہیں، ہوتے وہ شیطان ہیں۔ مزید فرمایا کہ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ منکرین آخرت کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر لیں۔ وہ خود لوگوں کو یہ بہانے سکھاتے ہیں اور خوشنما باتیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ انسانی روپ میں آ کر کے لوگوں کو مختلف قسم کی باتیں بتلا کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بات انسان کی نہیں دیکھنی، سامنے والا کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں ہم نے دیکھنا، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ رب کیا فرماتا ہے اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ اللہ رسول کے فرمان کی روشنی میں جو شخص بات کرے گا اس کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ آیت نمبر 118 سے لے کر 119 میں فرمایا کہ جس حلال جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے نہ کھاؤ، اور جس پر نام لے لیا جائے اسے کھا لو۔ اور فرمایا کہ یہ جو حرام جانور ہے ان کی تفصیل ہم نے کھول کے بیان کر دی ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، حالت اضطراری میں ایسی حالت آ جائے کہ اب مر جاؤ گے بغیر مردار کھائے تو اب تمہارے لیے وہ کھانا جائز ہو جائے گا۔ یہ جو مردار اور حرام ہوتا ہے یہ صرف اس وقت جائز ہوتا ہے جب بندہ مر رہا ہو، لیکن انسان بالکل تندرست ہو اور بالکل وہ ٹھیک ٹھاک ہو پھر بھی حرام کھائے تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ تو مرنے لگے کچھ نہ ملے تو تب اس کے لیے جائز ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ظاہری گناہ ہیں وہ بھی چھوڑ دو، اور جو تمہارے باطن کے عیب ہیں نا، اندر کے چھپے جن کا کسی کو پتہ نہیں، وہ بھی چھوڑ دو۔ چھوڑ دو یہ عیب، مطلب ڈاکٹر آپ کو کہہ دیتا ہے کہ جناب آپ کی طبیعت خراب ہے تو گوشت چھوڑ دو، تو ڈاکٹر صاحب آپ تو یہ دیکھیں کہ مجھے بخار ہے تو آپ گوشت چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، میرے وجود پر زخم ہے تو آپ گوشت چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ظاہری تندرستی تب ہوگی جب باطن میں آپ پرہیز کریں گے۔ تو رب فرماتا ہے مجھے تو پتہ ہے نا کہ تم کیوں الجھے ہوئے ہو،
ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑ دو، اور جو گناہ نہیں چھوڑے گا تو جو کرے گا پھر اس کی سزا بھی پائے گا۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ وہ شخص جو گمراہی کے بعد ہدایت پا گیا اور قرآن کی ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ جو مسلسل گمراہی میں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جو ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے اور جو گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے، ان میں بڑا فرق ہے۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا ہے، اور وہ وہاں فریب کاری کریں اور ان کے دجل و فریب کا وبال انہی پر پڑے۔ انوکھی بات ہے ذرا۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے سردار کچھ ایسے بنائے ہیں کہ جو مجرم قسم کے لوگ ہیں، یعنی انہوں نے پہلے جرم بڑے کیے تھے تو اللہ نے سزا دینے کے لیے انہیں سردار بنا دیا۔ اب بہت سارے لوگوں کا وبال ان پر پڑے گا، قوموں کا، اور وہ تباہ ہو جائیں گے۔ وہ کہتے پھرتے ہیں اللہ نے بڑی عزت دی ہے، حالانکہ یہ اللہ نے انہیں سزا دی ہے۔ دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو کہا گیا نا کہ فیصلہ کرو، منصف بنایا گیا، دو لوگوں کے درمیان اسے عدل کرنے کے لیے کہا گیا، فرمایا اسے تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ کوئی آسان کام ہے فیصلے کرنا، عدل کرنا، لیکن یہاں بڑا شوق ہے، آپ کسی کو بھی اٹھ کے کہیں آ تجھے سیاست میں داخل کرائیں، ہر تیسرے آدمی کو، تو سب تیار ہیں، بالکل تیار بیٹھے ہیں، کسی کو کسی جگہ بھی آپ الیکشن میں اتار سکتے ہیں، ریڈی ہیں لوگ۔ لیکن فرمایا کہ مجرموں کو بعض جگہ پہ ہم نے سردار بنایا تاکہ ان پر بہت ساری چیزوں کا وبال۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ 8واں سپارہ ہے، یہ سورہ انعام پڑھ رہا ہوں، یہ آیت نمبر 124 ہے، اور اس آیت کی اینک لگا کے پھر آپ دیکھیں کہ کتنے کتنے بڑے مجرم دنیا میں حکمران بنے ہوئے ہیں۔ یہ اینک لگا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اسی طرح آیت نمبر 125 میں فرمایا جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی اسی کی مثل دیا جائے جس طرح کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ہم پہ بھی وحی آئے، ہمارے پاس بھی فرشتہ آئے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو رب فرماتا ہے یہ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے نا کہ اس نے اپنے رسولوں کو کیا دینا ہے۔ اب یہاں یہ مسئلہ بن گیا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں وہی چیز ہمیں بھی نظر آئے گی تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ رب کریم کو زیادہ پتہ ہے۔ آیت نمبر 126 کے اندر فرمایا سو اللہ جس کو ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہی مقدر فرماتا ہے یا فرمانا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو قبول حق کے لیے گھٹا ہوا اور تنگ کر دیتا ہے۔ جب لوگ گناہ کرتے ہیں نا تو ان پر ہدایت کے راستے بند ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، قرآن مجید نے ایک جگہ پہ کہا کہ اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب گناہ زیادہ انسان کرتا ہے تو اسے بڑی سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ بند فرماتا ہے، اور جب انسان نیکیاں کرتا ہے، کوئی خیر کا کام کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں رحمت والے فیصلے فرماتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا میں کال پڑھ رہا تھا، کسی نے ان سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں رب کو کوئی نیکی پسند آ گئی تھی تو اس نے مجھے ماں باپ بھی بڑے شانوں والے دیے، استاد بھی بڑے شاندار دیے، اور پھر رب نے میری غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات بھی کرا دی۔ تو جب آپ کو نیکی کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو اچھے اچھے رستے ہدایت کے عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 130 میں فرمایا اسی طرح بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے ہیں کیونکہ وہ معصیت کے کام کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ظالم پر ظالم بھی مسلط ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ظالم پر جب آنکھیں کھلتی ہیں تو انہیں سمجھ آتی ہے اوہو یہ تو مجھ سے بھی بڑا ظالم ہے، تو مل جاتے ہیں۔ اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آیت نمبر 131 اور 32 میں اتمام حجت کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے اور تمہیں اس قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے
وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، خود کہیں گے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ گواہی اس وجہ سے دی گئی کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا پہلے اللہ ان سے گواہی طلب کرے گا کہ رسول آئے، تمہیں ڈرایا، وہ مانیں گے، اور قرآن یہ فرماتا ہے کہ اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا دے گا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آیت نمبر 137 میں مشرکین عرب کی جہالت کا ذکر ہے۔ جو فصل اللہ تعالیٰ اگاتا ہے اور جو مویشی اللہ پیدا فرماتا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے، بلکہ بتوں کے حصے کو ضروری اور مقدس سمجھتے۔ اسی طرح اولاد کو قتل کرنا بھی مشرکین کی جہالت ہے۔ آیت نمبر 140 اور 141 میں اس بات کا بیان ہے کہ کفار و مشرکین نے زمانہ جاہلیت میں اپنے جانوروں اور اپنے کھیتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو ان آیات میں اللہ نے فرمایا 3 حصوں میں انہوں نے بانٹ دیا تھا۔ وہ مویشی اور کھیت جن کے متعلق وہ کہتے تھے کہ ان سے نفع اٹھانا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ان کے باطل معبودوں اور بتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ ان کو وہی شخص کھا سکتا ہے جس کو ہم کھلانا چاہیں، اور ان کو صرف وہی مرد کھا سکتے ہیں جو بتوں کی خدمت پر مامور ہوں۔ ایک پورا وہ ماحول بناتے تھے کہ یہ صرف وہ کھائیں گے جو بت خانے کے محافظ ہیں، اور کوئی نہیں کھا سکتے، عورتیں بھی نہیں کھا سکتی تھیں۔ اسی طرح بعض مویشیوں کو بتوں کے لیے خاص کر کے ان پر سوار ہونا اور سامان لادنا انہوں نے حرام کر دیا تھا کہ یہ جی ہمارے بت کے نام کا جانور ہے، نہ اس پر سامان رکھنا ہے اور نہ ہم نے اس کو کھانا ہے۔ اور بعض جانوروں پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام ہی نہیں لیتے تھے، یعنی ان کو بتوں کے نام پہ ذبح کر کے ان کا استعمال ممنوع قرار دیتے تھے۔ قرآن نے بتایا کہ یہ ان کی خود ساختہ باتیں۔ ہمارے اندر یہاں فرق کرنا بڑا ضروری ہے۔ جب ہم کوئی جانور کسی مخصوص کام کے لیے مخصوص کرتے ہیں تو وہ دراصل اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ کسی بزرگ کو صرف اس کا اصحال ثواب ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ولیمے کے لیے بکرا رکھا ہوا ہے، عقیقے کے لیے رکھا ہوا ہے، ہاں کچھ باتیں غلط ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے گاؤں میں خواتین جو ہیں وہ 11 بیویوں کی کہانی پڑھواتی ہیں، اور پھر وہ کچھ لڈو منگواتی ہیں، اور جب اس پر ختم دیتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ مرد نے نہیں کھانا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ویسے اس کو یہ جواب دیا تھا، میں نے کہا کہ بیویوں کو بتاؤ کہ لڈو مرد نے نہیں کھانے، حالانکہ بنائے مرد نے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بیوقوفی کی بات ہے کہ جس نے بنائے ہیں وہ نہیں کھا سکتا۔ تو یہ اس قسم کی لایانی بے معنی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ عورتوں کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ نہ تو وہ کسی کا معجزہ پڑھوا سکتی ہیں، نہ 10 بیویوں کی کہانی پڑھا سکتی ہیں۔ انہوں نے جب بھی پڑھانی ہے سورہ یاسین پڑھوانی ہے، سورہ رحمان پڑھوانی ہے، سورہ ملک کی تلاوت کرانی، سورہ بقرہ پڑھانی، قرآن مجید کو پڑھانا ہے۔ اور بڑا دل کرے کہ قرآن مجید کے بعد بھی ہم نے کچھ پڑھانا ہے تو پھر وہ میرے رسول اللہ پہ درود پاک پڑھوائیں، پھر نبی کریم کی ذات پر درود شریف پڑھائیں۔ آیت نمبر 142 سے لے کر 147 میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں، کھیتوں، جانوروں کے ذریعے جو نعمتیں عطا کی تھیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو کھاؤ پر اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ پھلوں اور کھیتوں کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کیا ہے، عشر، کھیت کا عشر ہوتا ہے، فرمایا اس کو بھی ادا کرو، اور اسی میں حلال جانوروں کی اقسام بھی بیان فرمائیں، اور اس کے بعد ان قطعی حرام چیزوں کا بیان کیا جو پہلے بھی آ چکا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہود کی سرکشی کی وجہ سے ناخنوں والے جانوروں اور گائے اور بکری کی چربی کو ان پر حرام قرار دیا گیا تھا، انہوں نے اسے پگھلایا اور فروخت کیا۔ فرمایا بعض لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ان پر بعض چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ جو رب کریم کی زمین پر اللہ کی رضا کے مطابق چلتے ہیں اللہ انہیں بڑی آسانی عطا فرماتا ہے۔ آپ یقین کریں کبھی جب ہم پڑھتے ہیں نا پرانی قوموں کے حالات اور ان کے معاملات اور پھر امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی آسان دین عطا فرمایا، بڑی آسان شریعت اور بڑا میٹھا اور ٹھنڈا طریقہ دین پر عمل کرنے کا۔
ہم بلا وجہ الجھ جاتے ہیں۔ بڑا سونا بڑا ٹھنڈا دین اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، رب کریم ہمیں اس پر پورے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 149 میں فرمایا کہ ہر دور کے منکرین جو انکار کرنے والے تھے ایک نفسیاتی حربے کو بیان کیا۔ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم یہ سب کچھ نہ کر پاتے۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ کام نہ کرتے۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے کہ اللہ نے طاقت دی ہے نا جی، تو یہ ایک نفسیاتی، اس کا بیان اللہ کریم نے یہاں ان آیات مقدسہ میں فرمایا۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور اس کی رضا اور ہے۔ مثلا مجرم کو سزا دینا اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا میں ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر سب کو جبری طور پر اطاعت کے رستے پر ڈالنا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو پھر کسی کی مجال نہ ہوتی کہ اس کا حکم نہ مانے۔ لیکن اب مشیت اور ہوتی ہے، رضا اور ہوتی ہے۔ اللہ کی یہ رضا نہیں کہ اس کے بندے دوزخ میں جائیں، لیکن اس نے قانون بنایا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو دوزخ میں، تو یہ رضا نہیں، یہ اللہ کی مشیت۔ تو یہ اللہ نے طاقت نہیں دی لوگوں کو، اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ ظلم کریں، لیکن اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو اب انہیں سزا بھی ملے گی۔ تو یہ شخص نہ کوئی کہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے معاذ اللہ۔ یہ بہت سارے لوگ بیوقوفی والی باتیں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ کسی کے باغ سے روز پھل توڑ کے کھا جایا کرتا تھا، تو مالک بڑا سیدھا سادہ تھا۔ تو مالک اس کو کہتا کہ بھئی تو روز میرے باغ سے پھل توڑ کے کھاتا ہے، تو وہ کہتا باغ بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، اور میں بندہ بھی اللہ کا ہوں۔ وہ چپ کر جاتا، سادہ آدمی تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جی، آ کے ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی کل میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ ایک بندے نے مجھے کہا تجھے قسم ہو اللہ کی جو جیب میں ہے سارا کچھ دے دے۔ میں نے کہا نہیں دینا چاہیے۔ تو وہ مجھے مشورہ دینے لگا، کہنے لگا حضرت جی اس نے اللہ کی قسم دی تھی۔ تو میں نے کہا مکان کتنے مرلے کا تیرا؟ کہنے لگا ہے 10 مرلے کا۔ کتنے کا ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے 60-70 لاکھ کا ہوگا۔ میں نے کہا ایک بندہ بلاؤں تجھے قسم دے تو اس کے نام رجسٹری کر دینا۔ کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا یہ کیسی کچی بات ہے کہ 500-700 کے لیے تجھے یاد ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن وہ میرے دادا جی ایک بات کہا کرتے تھے، وہ دیہاتی لوگ ہوتے تھے تو دیہات کی مثالیں کئی دفعہ بڑی یاد رہ جاتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دودھ میں اور لسی میں مکھی گر جائے تو عورتیں اسے پھینک دیتی ہیں، لیکن اگر مکھن میں گر جائے نا تو پھر اس کو پھینکتی نہیں بلکہ مکھی نکال لیتی، کیونکہ گھی مہنگا ہوتا ہے نا، تو لسی سستی ہوتی ہے۔ تو آپ چیزوں کو سمجھیں کہ ہمارا رویہ بڑا عجیب ہے معاملات کو سمجھنے کے حوالے سے۔ وہ بندہ بھی کہتا کہ جناب یہ پھل بھی اللہ کے تو باغ بھی اللہ کا، تو میں بندہ بھی اللہ کا۔ بھولا آدمی تھا بیچارہ، چپ کر جاتا، کہتا تو ٹھیک ہے نا، کی پنجابی چاکی دا سی لبی شے خدا دی نہ تیلے دی، ختم ہو گئی بات۔ حالانکہ وہ کسی کی ہوتی ہے، تیلے پا دے کیوں نہیں ہوندی جی، وہ کسی دی حیثیت تانڈی کی ہے نا، لیکن بس ہمارا ذوق بن جاتا ہے کہ قابو آ گئی ہے تو قابو کرو معاذ اللہ۔ تو وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا۔ تو ایک دن اس نے نا اپنے ایک شہر کے عالم سے بات کی۔ اس نے کہا کہ جناب وہ میرے ساتھ تو بڑی مصیبت بن گئی ہے، وہ روز پھل توڑ کے لے جاتا ہے اور کہتا ہے زمین بھی اللہ کی، باغ بھی اللہ کا، کھانے والا بندہ بھی اللہ کا۔ تو عالم کہنے لگے میں بھی تمہیں نسخہ دیتا ہوں، کل اس پہ استعمال کرنا۔ نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ وقت پہ آ گیا باغ کا مالک، تو جب وہ آیا نا پھل توڑنے، اس نے پھل بڑے سیر ہو کے کھائے، اس نے کھانے کا موقع دیا۔ جب وہ فارغ ہو گیا اس نے اس کو رسی کے ساتھ درخت کے ساتھ باندھ لیا اور ڈنڈا پکڑ لیا، اور جب مارنے لگا تو کہنے لگا یہ کیا؟ کہنے لگا یہ چھڑی کی توفیق بھی اللہ کی، رسا بھی اللہ کا، باندھنے والا بندہ بھی اللہ کا، اب تجھے جو پھینٹی لگے گی وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لگے گی معاذ اللہ، اب تو کھا۔ وہ کہنے لگا معاف کر دو، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں نہیں مشیت ہی نہیں اللہ کی، اللہ نہ کرتا معاذ اللہ تو ہم، تو یہ ایک نفسیاتی جھوٹ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، آپ اس پر غور فرمائیں۔ تو یہاں بہت سارے لوگ یہ ظلم کرتے ہیں اور دین کی حدوں کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 152 سے لے کر 161 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غالباً 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
تیسرے نمبر پہ فرمایا تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرنا۔ اب تو بڑے بڑے لوگ عالم فاضل ہو کے کہتے ہیں بچے تھوڑے پیدا کرو، حالانکہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے نکاح کرنا جو محبت زیادہ کرنے والی ہو اور بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہو۔ تو یہاں معیار کیا ہے؟ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، اور فرمایا ظاہری اور چھپی ہوئی ہر قسم کی فحاشی سے بچو، اور نمبر 5 پہ فرمایا قتل ناحق نہ کرو، نمبر 6 پہ فرمایا یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور نمبر 7 فرمایا لین دین میں ناپ تول پورا کرو، 8 پہ فرمایا بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو، اور نمبر 9 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری بھی کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 9 چیزوں کو بیان کیا، اور سمجھ لیں یہ خلاصہ بیان کیا میرے رب کریم نے، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، گروہ بندی چھوڑ کر اسی راستے کی پیروی کرو، اور کتاب الہی کے احکام کو ملحوظ خاطر رکھو، اور جو لوگ ایمان لانے کے لیے نشانیاں طلب کرتے ہیں ان کے پاس فرشتے آئیں یا اللہ تعالیٰ خود آئے یا اس کی کوئی نشانی آئے، قرآن نے بتایا کہ جس دن عالم غیب کی نشانیاں آئیں گی تو پھر ان منکرین کے لیے ایمان لانا بھی نفع بخش نہ ہوگا۔ جو دیکھ کر کلمہ پڑھے گا فرعون کی طرح اس کا کلمہ پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو قابل قبول تب ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ تو بغیر دیکھے ایمان لے آ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے رسول جنہوں نے دین کو گروہوں میں بانٹ دیا ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنہوں نے بانٹ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو یہودیوں نے عیسائیوں نے تقسیم کر دیا۔ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت ایمان، روح ایمان اور مسلمانوں کے مقصد حیات کو بیان فرمایا۔ یہ آیت پورے دین کا لب لباب ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ وضو غسل صدقات خیرات عبادات ان سب کا نچوڑ ہے۔ فرمایا کل اے محبوب فرما دے، جو بڑی پیاری باتیں تھیں وہ اللہ نے محبوب سے کل کہہ کے سنی ہے۔ کہا محبوب ذرا کہو کیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا محبوب فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز میری قربانیاں میرا دنیا میں ظاہری طور پہ رہنا یا میرا پردہ کر جانا سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ یہ لب لباب ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 چیزوں کا نام دین ہے، علم، علم پر عمل، اور عمل میں اخلاص، ریاکاری نہ ہو۔ فرمایا 3 کام کر لے تیرا دین مکمل ہو جائے گا۔ ختم ہو گئی بات۔ آگے پھر سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ اعراف کے معنی بلندی کے ہیں، اس کا معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ان کا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ یہاں یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے۔ یہ اعراف والے نا ایک جنتی ایک جہنمی اور درمیان میں اعراف، یعنی جس کی ایک گناہ زیادہ ہو گئے تو جہنم میں گیا، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی اللہ کے فضل سے وہ تو جو کچھ برابر برابر والے ہیں ان کے لیے مقام اعراف ہے، ان کے لیے مقام اعراف ہے۔ اور کچھ نہ لکھا ہے نہیں یہ تو بلند مقام ہے، یہاں تو اللہ فرشتوں اور نبیوں کو جگہ عطا فرمائے۔ بعض مفسرین نے یہ قول بھی بیان فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کفار کے ظلم سے، بے وفائی سے اور ان کے سخت رویے سے تنگ دل نہ ہوں، بلکہ آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں اور کتاب مقدس کی تبلیغ بھی آپ کرتے رہیں اور سرگرم ہو کے کرتے رہیں۔ ان سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ رب کریم آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا۔ گھوڑا جب دوڑتا رہتا ہے تو وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو جھاڑیاں اس کے پیروں کو لگتی ہیں وہ لگتی تو ہیں، لیکن اگر وہ چلتا رہے تو وہ نیچے ہی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ نبی پاک کے وسیلے سے مجھے تو یوں لگتا ہے رب نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم نہ اپنا کام کرتے رہو، کسی کے سخت رویے کو ملحوظ خاطر لانے کی کوئی ضرورت ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر
5 کے اندر اللہ کریم نے بتایا ہے کہ بعض بستیوں میں دوپہر کو سوتے ہوئے عذاب آیا، اور جب عذاب آیا تو پھر ان کے مکینوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم ظالم ہیں، یہ ہمارے ظلم کی وجہ سے آیا۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، وزن کیا جائے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ فلاح پائیں گے اور کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آج ہمیں زمین میں انسان کے آباد کرنے اور ذرائع معاش مہیا کرنے کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، بڑے کم ہیں جو شکر ادا۔ اللہ فرماتا ہے شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، اور ناشکری کرنے والے آٹومیٹک بات ہے، ناشکری کرنے والے۔ اچھا وہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کدی رجیا بندہ ملے نا، کوئی پیسے ہیں تو پاکستان میں جو لوگ دنیا کے مالداروں میں شامل ہو گئے ہیں نا، پاکستان کے نہیں، ایشیا کے نہیں، دنیا کے مالداروں میں، ان کے کاروبار بھی ابھی جاری ہیں، اور ابھی تک انہوں نے جھاڑو پکڑا ہوا ہے پیسے جمع کرنے کا۔ سیر ہونے کا کوئی جگہ، کوئی مقام، آپ یقین کریں، ایک مشورہ چھوٹا سا، اس پہ عمل کر کے دیکھیں، کبھی نہ زندگی میں، کبھی اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پیسوں کے دولت کے چکر سے نکل کے بھی دیکھیں، فقط شکر والا ذہن بنائیں۔ یعنی میری رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک کا الحمدللہ 2 دن رہ گئے ہیں پہلا عشرہ ختم ہونے میں، یہ 2 دن پورے، صرف 2 دن، زیادہ کی طلب نہیں کرنی، بس جتنے پچھلے ملے ان پہ صرف شکر ہی کرنا ہے۔ اور بھائی سنو، فضل کی طلب تو ہر وقت کرنی ہے، لیکن پچھلے کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنے سے نعمتیں محفوظ ہو جاتی اور اللہ ان میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 28 تک پھر حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کا واقعہ، پھر شیطان کی وہ ساری بات۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں کم و بیش 7 جگہ پہ بیان ہوا ہے۔ یہاں بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا سجدہ کر، پر اس نے سجدہ نہ کیا، اور نہ کرنے کے بعد پھر اس نے یہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے بھی اجتہادی خطا کرائی۔ میں جو لفظ بول رہا ہوں اس پر غور کریں، اجتہادی خطا، یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ مجتہد جو ہوتا ہے نا، جو بالغ نظر ہوتے ہیں لوگ، جن کی پوری نظر ہوتی ہے معاملات پہ، وہ اگر کبھی بھول جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھنے میں کسی جگہ ان سے اگر بھول ہو گئی تو اللہ اسے ان کی سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ ایک اجتہادی خطا ہے، خلاف اولا ہے۔ یہ کام حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہو گیا۔ وہ شیطان نے پھر جا کے ان سے کہا، جب وہ جنت میں چلے گئے تو ان سے جا کے کہنے لگا کہ آپ اگر جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے روکا ہے اگر آپ کھا لیں گے نا تو آپ حیات ملے گی، کبھی مریں گے نہیں۔ تو پھر وہ پھل انہوں نے کھا لیا۔ پھر آپ اس واقعے کی تفصیلات کو جانتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ کریم نے بالخصوص یہ ذکر فرمایا ہے کہ پھر شیطان نے رب کریم سے کہا کہ مجھے مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے اسے مہلت عطا کی۔ کب تک مہلت دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مہلت عطا کی۔ تو میرے بھائی، شیطان مہلت لے کے آیا گمراہ کرنے۔ اب وہ تو آیا تھا گمراہ کرنے، تو اگر ہم اسے پکی دوستی کر لیں، یارانہ ہی کر لیں، ہم اس کو پہچانے ہی نہ اپنے دشمن کو۔ اور قرآن نے درجنوں جگہ پہ کہا کہ صرف دشمن نہیں، تمہارا کھولا ہوا دشمن، اعلانیہ دشمنی کرتا ہے، اسے پہچانیں، اس کا خیال کریں، اس پر توجہ کریں۔ ہم ایسے بزرگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جن کو شیطان سمجھتا تھا کہ ان پر ہمارا دعویٰ نہیں چل سکتا، سمجھتا تھا، اور کچھ رب کے بندے ایسے جن سے ویسے ہی بھاگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ لیکن نا 2 قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ خوش آمدید کہہ کے گلے لگاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ کے رستہ بدل جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی بڑا خوش ہوتا ہوں، محلے کی کسی گلی سے گزرتا ہوں تو کسی بچے نے اونچی آواز کر کے ڈیک لگایا ہو تو چھوٹی کر دیتا ہے یا بند کر دیتا ہے۔ بلکہ کئی دفعہ بڑا لطف آتا ہے کہ وہ بچہ بند کر رہا ہے تو دوسرا اسے کہہ رہا ہے کی تکلیف ہے، کیوں بند کر رہا ہے؟ تو کہتا پیر صاحب گزر رہے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ تو الحمدللہ تعالی ہم نے کیا کر لینا ہے، نہ بھی وہ کرے تو یہاں تو اپنے بچوں پہ اللہ ماشاءاللہ کم زور چلتا ہے لوگوں کا، تو پھر دوسرے کا بچہ حیا کرے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے شیطان کو قابو کیا جا سکتا ہے۔
آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ پھر انہیں جنت سے زمین پہ اتارا گیا اور مقررہ مدت تک کے لیے یہاں رہنا ٹھہرایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد لباس بیان کیا ہے کہ لباس پہننے کا کیا مقصد ہے۔ فرمایا ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا ہے کہ ان کی ستر پوشی ہو، ستر پوشی، پردہ ہو اور سامان زینت ہو، اچھے لگے لباس پہن۔ اور سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے، اس سے بندے کی زیادہ پردہ پوشی ہوتی۔ پھر بنی آدم کو متنبع کیا گیا کہ شیطان کے مکر و فریب میں نہ آئیں، اس کو یہ ملکہ دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں ہر جہت سے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس پردے کے لیے دیا ہے اور زینت کے لیے دیا ہے۔ تو اگر کوئی لباس اس طرح کا پہننے جس سے پردہ ہی نہ ہو رہا ہو، پھر اس کا مطلب ہے وہ لباس کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ کھلا لباس پہنے، چست لباس نہ پہنے، وسیع لباس پہنے جس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمیٹنے کا موقع ملے۔ گرمیاں شدید آئیں گی تو بہت سارے نوجوان شارٹ نکریں پہن کے وہ گھومیں گے، انہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ میں پوچھتا ہوں کئی دفعہ بچوں سے کہ یہ تھوڑا سا جو آپ نے پاجامہ کاٹ لیا ہے تو اس سے کس قدر زیادہ آپ کی گرمی ختم ہو گئی ہے۔ سمجھیں چیزوں کو، مطلب ہم جان بوجھ کے اس کام کی طرف لپکتے ہیں کہ جو کام بڑا ہی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 32 و 33 میں فرمایا کہ اے بنی آدم، ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو اور اسراف سے بچتے رہو۔ اسراف سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کرو۔ پاکیزہ چیزیں خواہ لباس ہو یا خوراک ہو مومنوں کے لیے حلال ہیں۔ اللہ نے ظاہر اور باطن میں بے حیائی، گناہ اور حق سے نکل جانے کو حرام قرار دیا ہے۔ باقی کسی کے پاس پیسے ہوں تو وہ 10,000 کی ایک وقت روٹی کھا لے تو اس کے لیے وہ ناجائز نہیں ہے، وہ 10 لاکھ کا بھی لباس پہن لے تو اس کے لیے منع، لیکن اسراف سے بچے، فضول خرچی سے بچے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چیزیں ہوتی ہیں پھر بھی چھپاتے ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ یعنی سادگی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ پیسے اندر چھپا کے پرانے کپڑے پہن کے نکلیں، یہ سادگی ہے، یہ کنجوسی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، تو حضور نے آواز دی، فرمایا تیرے اوپر تو بڑا فضل ہے اللہ کا۔ حضور الحمدللہ، تو فرمایا اچھے کپڑے پہنا کر، رب کریم جب نعمت دیتا ہے تو اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ اچھا ہمارے ہاں لوگ سادگی کس کا نام رکھتے ہیں، یعنی کروڑوں روپیہ بینک میں پڑا ہے تو سادگی یہ کپڑے نہیں خریدنے، یہ سادگی نہیں صاحب، یہ کنجوسی ہے۔ سادگی تو یہ تھی کہ آپ وہ سارے پیسہ خیرات کر دیں اللہ کی بارگاہ، پھر پتہ چلے گا کہ آپ سادے ہیں۔ پیسے سنبھالے جاؤ اور خرچ نہ کرو۔ یہ تو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اپنے وارثوں کے مال کی حفاظت کر رہے ہو، اور یہ بھی فرمایا اس آیت میں کہ نماز کے وقت زینت حاصل کرو، اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھا کرو۔ میں ایک مسئلہ کئی دفعہ بیان کیا، پھر عرض کرتا ہوں، میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ مسجد کی ٹوپی پہن کے یہاں تو ولیمے پہ بھی جا کے دکھاؤ نا، تو وہاں تم جاتے نہیں تو نماز پڑھنے کیسے آ جاتے ہو؟ تو یہ ٹروزر شرٹ پہن کے یہاں تو تم شادی کے ساتھ بھی جا کے دکھاؤ، تمہارا پتہ چلے۔ تو اگر تم شادی کی تقریب میں ٹروزر شرٹ کے ساتھ ان کپڑوں کے ساتھ نہیں جاتے تو پھر تم نماز پڑھنے کیسے آ جاتے؟ لوگوں کی محفل میں جانا پسند نہیں کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پسند کر لیا؟ ایک نعت خان صاحب کو ایک دن میں نے دیکھا، بڑا شاندار ویسٹ کوٹ پگڑی اور بڑا خوبصورت لباس محفل میں پھر کچھ دنوں کے بعد ایک شادی میں ملاقات ہو گئی تو ان کا حال ہی بڑا برا تھا۔ اینک بھی کچھ لوگ مطلب لگا لیتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کالی اینک کا کیا ترجمہ ہے، وہ لگا لیتے ہیں، کالی اینک لگائی ہوئی ہے اور جناب بال بڑے شاندار، تو مجھے مل گئی تو میں نے السلام علیکم کے ساتھ ہی کہا، میں نے کاش کہ رسول صاحب کیا حال چال ہے ماشاءاللہ۔ بڑا گھور کے دیکھنے لگے، کہنے لگے پیر صاحب، میں نے کہا خدا کے بندے مجھے بھی دیکھ اور اپنے آپ کو بھی دیکھ، میں الحمدللہ تمہیں جس طرح محفل میں ملوں گا شادی کی تقریب میں بھی اسی طرح ہی ملوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ تھوڑا سا رویہ آپ کا بدل جائے جب تھوڑا ادھر ادھر دائیں بائیں جانا ہو؟ یہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ اچھا لباس پہن کے آپ نماز پڑھیں گے۔ آیت میں رسول کرام جتنے بھی اللہ کے رسول آئے ان کی اطاعت کرنے والے کو تقوی اور عمل صالح کرنے والے کو جنت کی بشارت، جبکہ کفر تکذیب کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی گئی۔ آیت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے اور تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اللہ اکبر، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔
آیت نمبر 44 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے دلوں سے کینہ نکال دیا ہے۔ وہ ہدایت پانے والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اسی کے فضل سے ہدایت ملتی ہے۔ جنتیوں کے دلوں میں کینہ، تو نیچے دیکھ کے خیال کر لیں، اگر تو کسی کا کینہ نہیں تو انشاءاللہ جنتی ہے، اور اگر کوئی رولا ہے تو پھر بھی میں فتویٰ نہیں دیتا، صرف یہ مشورہ دیتا ہوں کہ رولا دور کر لو، وہ جو اندر معاملہ ہے اس معاملے کو ختم کر لو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 45 کے اور اس کے بعد کی آیات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آخرت میں جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے، بتاؤ تم نے کیسے پایا؟ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے۔ تو ان دونوں کے درمیان سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ مزید فرمایا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان حجاب ہوگا، اور اہل اعراف دونوں گروہوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، اور جنتیوں کو سلام کریں گے اور جہنمیوں سے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر، تمہاری جماعت، وہ جس جماعت کے تم لیڈر تھے، سربراہ تھے، جس برادری کے تم چیئرمین تھے، تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر آج تمہارے کسی کام نہ آیا۔ جہنمی جنتیوں سے استدعا کریں گے، گزارش کریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی انڈیل دو، تھوڑا سا انڈیل دو، اور جو نعمتیں تمہیں عطا ہوئی ہیں ان میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں کافروں پر حرام ہیں، ان کے لیے ہیں ہی نہیں۔ اور جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، اللہ ان سے فرمائے گا جس طرح تم نے قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا تھا، آج ہم تمہیں نظر انداز کر دیتے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپ کے اس کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ یعنی اپنے رب کو جب پکارو تو گڑ گڑا کے پکارو اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہو، اس کی رحمت کے یقین رکھتے ہوئے، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد۔ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے باران رحمت یعنی بارش کے نظام کے بارے میں بتایا کہ اس کی حکم سے ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہیں اور بنجر زمین پر برسا کر اس میں اللہ کی نعمتیں پیدا کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہوائیں بھی میں ہی چلاتا ہوں، بارشیں بھی میں ہی برساتا ہوں، اور تمہاری بنجر زمین کو آباد بھی میں ہی کرتا ہوں۔ تم آتے ہو تو فصل باندھ کے نکل جاتے ہو، پھر کو کہنا عشر دے دو تو کہتا ہے خرچے نہیں پورے ہوندے، پھر سب ادھر الجھ جاتے۔ اسی طرح مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے اور خراب زمین باغ و بہار نہیں لاتی۔ یہ مثالیں دے کے قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ کی زمین کا حال بھی ایسا ہی ہے، یعنی پاکیزہ دل و دماغ میں ایمان قرار پاتا ہے اور اعمال کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ خبیث دل و دماغ میں خیر کے پھل اور پھول پیدا نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں جی میں تو بڑا عرصہ رہا ہوں پر مجھے تو وہاں سے کچھ نہیں ملا۔ تو اگر آپ پلستر کرا کے گئے ہوں دل پہ سیمنٹ کا تو پھر کیسے ملے گا؟ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، کوئی آیا اور لے کے چلا گیا۔ ہاں، زمین سرسبز و شاداب ہونی چاہیے۔ ابو جال نے نا پکی چپس کرائی تھی، اوپر ٹائلیں لگوائی ہوئی تھی، تو سامنے آیتیں آتی رہیں پر اسے کوئی اثر نہ ہوا۔ خواجہ اویس کرنی نے دیکھا بھی نہیں، زیارت بھی نہیں کی، تو میرے رسول پاک نے فرمایا عمر جبہ لے جانا، شاباشی بھی دینا، جبہ بھی دینا، اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا بھی کرے۔ تو سمجھ لیں چیزوں کو کہ اندر کا بھی تھوڑا سا نا لحاظ رکھیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 60 میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ تو کھلی گمراہی پہ ہیں۔ سردار نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گمراہ ہو گئے، سردار نبی کو۔ اگر حضرت نوح کی قوم کے سردار نبی کو کہہ سکتے ہیں کہ تم گمراہ ہو گئے، تو اگر آج کے سردار کسی مولوی کو کہہ دیں تو ان کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت، یہ سرداروں کا طریقہ پرانا چلا آ رہا ہے، کہہ دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میرا کام تمہاری خیر خواہی ہے اور تم تک دعوت حق کو پہنچانا ہے۔ اس کے بعد قوم نوح کی تکذیب، طوفان نوح اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار افراد کے سوا سب کے غرق ہونے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔
پھر آیت نمبر 66 میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ قوم عاد نے بھی اللہ کے نبی پر طعن کیا معاذ اللہ، اور کہا کہ آپ حماقت میں مبتلا ہیں معاذ اللہ، آپ تو احمق ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ پھر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی جواب دیا جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ حضرت ہود نے قوم عاد کو انعامات الہیہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی، انہوں نے انکار کر دیا، چنانچہ ان پر اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوا۔ آیات الہی کو جھٹلانے والوں کا اللہ تعالیٰ نے دنیا سے صفائی فرما دیا، ختم ہی ہو گئی حضرت ہود کی قوم۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو معجزے کے طور پر چٹان سے حاملہ اونٹنی، یہ بھی انوکھی بات ہے، چٹان سے اونٹنی نکلی اور نکلی بھی حاملہ اونٹنی کو پیدا کیا، اور انہیں حکم دیا کہ اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ قوم سمود کے لوگ بڑے طاقتور تھے، یہ نرم زمین میں محلات بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، اتنی اللہ نے قوت دی تھی، گویا ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ پھر قوم سمود نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا اس طرح دی کہ ان پر رات کو زلزلے کا عذاب آیا، اور صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ الٹے منہ مرے ہوئے پڑے تھے۔ اگر کوئی ناقت اللہ، سننا میری بات، کوئی ناقت اللہ کی اونٹنی کی بے ادبی کرے تو اوندا ہو جاتا ہے، تو جو ولی اللہ کی بے ادبی کرے، رب فرماتا ہے میرا اس کے خلاف پھر اعلان جنگ ہے۔ آیت نمبر 81 میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پر سبقت لے گئے، اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل ہے، یہاں وقت نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو قوم تھی نا، ان کے پاس باغات تھے بڑے سرسبز و شاداب، تو مہمان بڑے آتے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ مہمان نہ آئیں، بہت زیادہ لوگ آتے تھے، حالانکہ مہمان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے۔ تو شیطان نے پھر انہیں ایک طریقہ بتلایا، مہمان آتے تو یہ معاذ اللہ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے، شیطان نے انہیں یہ طریقہ بتلایا، غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور یہ لواطت، مرد کا مرد سے بدکاری کرنا، اس کی سزا اللہ نے یہ دی کہ آسمان سے پتھر برسائے، اور اس طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کی وہ بیوی جو قوم میں لوط کی ہم خیال تھی، وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی، اور صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ قبیلے کے جو چند نیک لوگ تھے وہ بچے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات بیان کی تھی، پھر ایک عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی نا نوجوان جب موٹر سائیکلوں پہ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ قرآن ہے نا جی، یہ کوئی بے حیائی کی بات نہیں، یہ قرآن ہے، قرآن اگر اس بات کو بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ضروری کام ہے۔ تو میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو کئی دفعہ دل کو بڑی اذیت پہنچتی ہے کہ مطلب سر عام بچے شرارتیں کرتے ہیں اور ایسی غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے سمجھدار نوجوانوں کو زیب نہیں دیتی۔ ان کو سمجھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، لیکن مسئلہ بتانا میری ذمہ داری ہے، بغیر داڑھی کے جو خوبصورت لڑکا ہوتا ہے اسے امرد کہا گیا، امرد، یعنی اس کا حکم اسی طرح جس طرح آپ کسی عورت کو بے پردہ دیکھتے، وہ امرد ہے بغیر داڑھی۔ اور حضرت سیدنا حسن بصری کے پاس ایک نوجوان آیا تو وہ رو پڑا، آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضور میں بڑا پکا حافظ تھا، میں نے 12-14 مصلے قرآن پاک کے سنائے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور اللہ نے سزا دی ہے، میں قرآن بھول گیا ہوں۔ فرمایا کس طرح؟ فرمانے لگے کہ بے ریش بغیر داڑھی والے خوبصورت لڑکے کو گندی نظر سے دیکھ بیٹھا تھا، اللہ نے یہ مجھے سزا دی۔ پھر حضرت حسن بصری نے طریقہ بتلایا، پھر اس نے توبہ کی، تو سمجھ لیں کہ یہ اتنا برا فعل ہے کہ یہ کرنے والے پر آسمان سے پتھر برستے ہیں۔ حضرت لوط کی قوم پر تو آج اگر قوم یہ کام کرے، ہم جنس پرستی، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ، شادی ہونے تک کے واقعات، عورت کے عورت کے ساتھ، مرد کے مرد کے ساتھ، لوگ اس کو آزادی کا نام دے رہے ہیں۔ یہ آزادی نہیں، یہ بے حیائی ہے، یہ فحاشی ہے، یہ عریانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر
آخر میں آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی جو آخری آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا۔ قرآن نے بیان کیا کہ ان کی ناپاک خصلتیں یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، یعنی رمضان المبارک کے اندر بھی مقناطیس نکل آتا ہے ترازوؤں کے نیچے سے، رمضان میں آپ سمجھ لیں مقناطیس نکل رہا ہے ترازوؤں کے نیچے، یہ حال ہے۔ ڈنڈی مارتی تھی شعیب علیہ السلام کی قوم، اور دوسروں کی چیزیں کم تول کے دیتے تھے، اور راستے میں بیٹھ کر اہل ایمان کو ڈراتے اور انہیں راہ راستے روکتے۔ انہیں بھی کہا گیا کہ فساد فی الارض سے باز آؤ اور اپنی پہلی سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو، لیکن وہ بھی باز نہ آئے تو پھر اللہ نے ان پر بھی عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمد۔